اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور میں نے یہ سوچا کہ پاناما لیکس تو پس منظر میں چلا گیا، کہتے تھے روزمرہ کی بنیاد پر اس کی کارروائی چلے گی، لیکن جج صاحب کے داخل اسپتال ہونے کی خبر آئی، پھر سنا گھر چلے گئے، لیکن پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کوئی تحریک انصاف بھی اس حوالے سے نہیں کہہ رہی، لیکن یہ سوچا کہ ذرا تحریک انصاف پر گفتگو کی جائے کہ وہ جو دھرنے دیتی رہی اور یہ سب کچھ جو یہاں پر اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں ہے، خود اس کے صوبے کا کیا حال ہے۔ ابھی اسی پر میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے رحمت دیوی بھی ہے یہاں، علی امین گنڈاپور صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور سینیٹر افراد صاحب خٹک تو سینئر ہی نہیں، ہمارے بڑے بہت طویل ان سے تعلق رہا۔ پھر میں نے سینئر جرنلسٹ سوچا کہ رحیم اللہ یوسفزئی سے بھی پوچھا جائے کہ وہ اس کے پی میں کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ہمارے وزارت داخلہ نے خط لکھا ہے برطانیہ کو اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آخر الطاف حسین کو منی لانڈرنگ کیس میں کیوں بری کر دیا گیا ہے، اور ریڈ وارنٹ کا بھی بات کی ہے۔ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ میں خبر دی ہے ہمارے آن سائی نے، بیورو چیف، ان سے کوئک پوچھ لوں، پھر آپ لوگوں سے بھی گفتگو کروں گا کہ کیا ابھی تک الطاف بھائی اتنے ریلیونٹ ہیں آن سائی۔ جی میں اطہر کاظمی صاحب سے میں کوشش کر رہا ہوں ذرا رابطہ کرنے کی، ذرا لندن میں معلوم کروں تو افراد صاحب آپ بتائیں، یہ کچھ ابھی تک ہم لوگ کراچی والے تو الطاف حسین اور ایم سے نکل نہیں پاتے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی اور ان کا 22 اگست کے بعد نام ختم ہو گیا، لیکن ابھی تک نکل نہیں پاتے، کیا بات ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ کراچی والے ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میری گزارش تو یہ ہوگی کہ بالآخر ہماری جو ریاست ہے اس کو ایک طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ لیکن آپ ایک پارٹی ہے، اس کے بارے میں آپ کے خیال میں کچھ چیزیں نکل آئی ہیں، لیکن آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ پارٹی اگر قانونی طور پر موجود ہے، پھر یہ پکڑ دکڑ کا کیا جواز بن جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کارروائی کی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہاں جو فیصلہ سازی ہے وہ اس میں وضاحت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ لمبا کھینچ رہا ہے۔ میں نے لندن بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خود MKM لندن میں جو رابطہ کمیٹی کے ان کے نمائندہ ہیں، مجھے کہا گیا تھا کہ ابھی تک وہاں ڈسپلن ہے کہ جی قاسم علی جو ہیں وہ ہمیں وضاحت کریں گے کہ واقعی یہ جو وزارت داخلہ نے خط لکھا ہے اتنا سیریس ہے نہیں۔ جی علی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کیا کسی کو بینڈ کر کے ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخبار میں، اور بہرحال وہ جو 22 اگست کو وہ سب کچھ ہوا، اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ختم ہو جاتی ہے؟ ان کی نیشنل عوامی پارٹی بھی بڑی بینڈ رہی، بھٹو صاحب نے بینڈ کر دی، بڑا نام بدلنا پڑا جناب۔ دیکھیں جی، یہاں پر بات MQM کی ایک علیحدہ بات ہے اور الطاف حسین کی بذات خود ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک پارٹی کی جو مینیفیسٹو ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی۔ الطاف حسین نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ MQM کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بھتہ خوری، مرڈرز، اس کام پہ لگانے والا الطاف حسین ہی ہے ان کو، اور اب یہ ریڈ وارنٹ اس سے نکال رہے ہیں صرف پاناما لیکس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ الطاف حسین نے جتنی غداری کی ہے اور جو اس نے حالات اس ملک کے خراب کیے ہیں، تو ڈی چوک میں اس کو تو پھانسی دینی چاہیے۔ ابھی تک ریڈ وارنٹ اور پھر وہ ڈرامے اور وہی ایک مطلب لوگوں کو نہیں، لیکن لندن کی کورٹ میں جب لندن کی کورٹ، ہم تو آپ تو بڑے وہاں ہم جب جاتے تھے لندن میں لوگ کہتے تھے دیکھے کیا ہوگا، تو خیر یہ ایک الگ پس منظر ہے۔ رحیم اللہ، یہ جو میں بلکہ جب لندن جاتا تھا اور وہاں کے دوست بھی اسی طرح جب اپنے اظہار کا خیال کرتے تھے، اور ہم برٹش لاز کو، برٹش قانون کو بڑا مانتے تھے، اور رحیم اللہ وہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ تو اسکاٹ لینڈ نے اگر 99% وہ رزلٹ دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا انہیں منی لانڈرنگ میں بھی بری کیا گیا، عمران فاروق میں بھی کیس نہیں، پتہ نہیں 8 سال سے چل رہا ہے۔ ویسے قاسم رضا ہمارے پاس اسلام آباد میں لندن میں رابطہ کمیٹی کے رکن موجود ہیں، لیکن رحیم اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الطاف حسین گو کے 22 اگست کے بعد کہتے ہیں ختم ہو گئے، لیکن وہ ہمیں پھر بھی ریلیونٹ ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، خاص طور پر سندھ اور کراچی کے لیے؟ رحیم اللہ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفیریٹی کمپلیکس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز جو ہیں، جو ہمارے حکمران رہے ہیں، وہ ہر شعبے میں بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور دیکھیں، ان کی پولیس جو ہے با اختیار ہے، ان کے پاس وسائل بہت ہیں، وہ بڑے لمبے عرصے جو ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر فیصلہ کرتے ہیں۔
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک مسئلے کو جو ہے سلجھا لیتے ہیں, اس کا حل نکال دیتے ہیں. بے شمار وہاں پر بھی کیسز ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے. اور جہاں تک الطاف حسین کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گے. اتنے لمبے عرصے انہوں نے سیاست کی ہے, اتنا ان کا کنٹرول رہا ہے پارٹی کے اوپر, کراچی کے اوپر, حیدرآباد کے اوپر, تو ان کے اب بھی ساتھی موجود ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. ہم نے رابطہ قیام کیا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ویسے تو میں نے چاہا تھا کہ بی بی سی کے اطہر کاظمی کو بھی زحمت دوں. وہ کاظمی صاحب جنہوں نے بڑی مشہور زمانہ خبر دی تھی اور پھر ہماری حکومت نے بڑا اس پر احتجاج کیا تھا, بلکہ خبر یہ آئی تھی کہ وہ خبر جھوٹی ہے پاناما لیک کے فلیٹ کے حوالے سے. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. لیکن قاسم سے معلوم کرتا ہوں, قاسم علی رضا سے, آپ تک یہ خبر پہنچی قاسم علی رضا صاحب؟ سوری, قاسم علی رضا کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور جسٹ میں اگر افراد صاحب, یہ موضوع الگ ہے, میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو رحیم اللہ کہہ رہے تھے کس حد تک متفق ہے ان سے آپ؟ جی وہ میرا خیال ہے وہ درست فرما رہے تھے. بات یہ ہے کہ سیاسی عمل سے جو لوگ ہو کے آتے ہیں ان کا ایک طرح سے انحصار سیاست ہی پر ہوتا ہے. کسی انتظامی کارروائی سے نہ ان کو اجاگر کیا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے یا پیچھے ہٹاتا ہے. تو بالآخرہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی میدان ہی میں اس کا فیصلہ ہوگا. چلیں قاسم صاحب ہمارے پاس لائن پہ آ کر ان سے معلوم کرتے ہیں. قاسم علی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں علی امین گنڈا پور بات کر رہے تھے تحریک انصاف کے, افراد صاحب خٹک صاحب, رحیم اللہ بڑے سینئر لوگ ہیں, اور جب یہ تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ ہماری وزارت داخلہ نے ریڈ وارنٹ ان کے جاری کیے ہیں, کیا کوئی اس میں کوئی تازہ آپ تک اس خبر پہنچی ہے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے, یا وہ جو منی لانڈرنگ میں انہیں بری کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ, اور کیا وزارت داخلہ یا ہماری حکومت اس طرح کی کوئی کارروائی کی سفارش کر سکتی ہے لندن حکومت سے, برطانوی حکومت سے؟ قاسم مجاہد بریلوی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو, آپ کے معزز مہمانوں کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک وزارت داخلہ کی جانب سے الطاف بھائی کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا معاملہ ہے, تو میری ان عاقبت نااندیش حکمرانوں سے یہی درخواست ہے کہ ہیں اور بھی غم زمانے میں الطاف حسین کے سوا. اچھا حضرات, یہ ڈرامے جو ہیں بریلوی صاحب, ہم 1992 سے مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ہر دور حکومت میں نااہل حکمرانوں نے اپنے سیاہ کرتوتوں اور اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے جو عوامی ایشوز ہیں, جو اصل ایشوز ہیں, ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے ڈرامے رچائے ہیں جن میں ان کو ناکامی کا, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ قاسم اس طرح کا اول تو آپ تک کوئی اطلاع نہیں کہ ہماری وزارت داخلہ کو بھیجی, اور نہ ہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانوی قوانین کی پکڑ ان کی طرف ہو رہی ہے, یا کوئی جو کیسز ہیں, اب سب کیس ختم ہو چکے ہیں الطاف بھائی پر؟ بریلوی صاحب, یہ میڈیا کے ذریعے یہ اطلاع ہم تک آئی ہے کہ وزارت داخلہ نے, حکومت نے الطاف بھائی کی گرفتاری کے لیے کوئی ریڈ وارنٹ جاری کیے ہیں, جس پر میں اپنی پارٹی کا موقف آپ کو دے رہا ہوں. کہ میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ماضی میں بھی اس قسم کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں, اور ماضی میں بھی ان سازشیں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھائیں گے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور پوری قوم کن سنگین چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں, انہیں کیا درپیش ہیں مسائل جو ان کے بنیادی ایشوز ہیں. بریلوی صاحب, لیکن وہ ایشوز تو ہیں قاسم بھائی, سب سے بڑی گڑبڑ تو خود آپ نے 22 اگست کو کر دی تھی نا. آپ کے قائد نے جب انہوں نے نعرہ دیا, پھر اس میں پارٹی میں دراڑ پیدا ہوئی, فاروق بھائی نے علیحدگی اختیار کری, مصطفیٰ کمال بھائی نے نئی پارٹی بنا دی. بعد میں آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ نعرہ ہم نے واپس لے لیا تھا, الطاف بھائی نے سوری کر لیا تھا, لیکن ٹرننگ پوائنٹ 22 اگست نہیں تھا جس نے آپ کی پارٹی کو, آپ کی قیادت کو بڑا نقصان پہنچایا؟ دیکھیے بریلوی صاحب, پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے جو پہلا نقطہ ہے اس پر میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں, پھر آتا ہوں اس طرف. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو پوری قوم اور پاکستان خاص طور پر جن سنگین چیلنجز کا پاکستان کو اور قوم کو سامنا ہے,
ان میں سب سے اول کا جو مسئلہ ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کا ہے، فرقہ واریت کا ہے، دہشت گردی کا ہے، لا قانونیت کا ہے۔ نہیں وہ سب ٹھیک ہے قاسم، اس وقت جو میں تو صرف کوئی، لیکن قاسم جو سب بہرحال وہ بڑا قضیہ ہوا نا، جھگڑا ہوا نا، جو میں آپ کو 22 اگست کا ذکر کر رہا تھا، آپ سمجھتے ہیں وہ کوئی ایشو تھا ہی نہیں؟ میں آؤں گا آپ کی طرف، نہیں میں کوئک، کیونکہ مجھے ایک بریک کی طرف بھی جانا پڑ رہا ہے قاسم صاحب، لیکن بہرحال اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ میرے میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس پر معذرت کر لی تھی، معافی مانگ لی تھی، وہ ایشو ختم ہو چکا ہے، ایسی ہی بات ہے نا قاسم صاحب؟ بالکل وہ ایشوز ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کو بار بار اٹھانے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب آپ نے چونکہ یہ نقطہ اٹھا لیا ہے، تو کیا بریلوی صاحب آپ کے علم میں نہیں ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب کیا فرما چکے ہیں؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب، سعد رفیق صاحب کیا فرما چکے ہیں؟ اگر الطاف بھائی نے کسی کیفیت میں اپنے ساتھیوں کے ماورائے عدالت قتل کے واقعات پر، مسلسل گرفتاریوں کے واقعات پر، حراست کے دوران ساتھیوں پر انسانیت و تشدد کے واقعات پر دکھ اور صدمے کی کیفیت میں ایک بات کی، اس کا ادراک کیا، اپنی غلطی پر معافی مانگی اور مسلسل پاکستان کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کرتے رہے ہیں، اور 2 روز قبل ہی الطاف بھائی نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے نام اپنے ایک آڈیو میسیج میں باقاعدہ پیغام دیا ہے کہ میں پاکستان کے لیے ہوں اور پاکستان کے لیے رہوں گا، میں کسی کا... چلیں اب یہ دیکھ لیتا نا، ایک لائن میں پوچھتا ہوں کیونکہ بہت کم ہے۔ افراد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آرمی چیف کو بھی بھیج دیا، معذرت بھی کر لی، کیا وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے لوگوں کے لیے؟ جی میں نے تو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اصل میں ہماری جو ریاست ہے اس نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، باقی تو موقف سب کے واضح ہیں جی، سب پارٹیوں کے بھی واضح ہیں اور خود MQM کے اندر بھی ساری چیزیں واضح ہیں۔ بات یہ کہ ہماری اسٹیٹ کیا کرنا چاہتی ہے۔ لیکن کچھ تحریک انصاف کو آپ کے زیادہ شدت پسندی سے، کیونکہ رائیول آپ کے رہے ہیں، اس لیے کوئی زیادہ کرتے ہیں آپ علی امین؟ نہیں جی، عمران خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہے کہ الطاف حسین کراچی کے حالات خراب کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ غدار ہے، اور شکر ہے کہ پوری قوم نے آج دیکھ لیا ہے کہ عمران خان سچ کہہ رہے تھے، اور آج پوری قوم نے مان لیا ہے کہ ان کے جو اندر کی آواز سامنے آئی ہے، اور معافی کس بات کی؟ الطاف حسین کس چیز کی معافی مانگے گا؟ اتنے قتل ہوئے کراچی میں ان کی وجہ سے، بتہ خوری ہوئی کراچی میں، اب آپ اتنا کہیے گا کہ ان کو جواب دینے کا یہ موقع ملے گا، کیونکہ مجھے کنکلوڈ کرنا ہے۔ رحیم اللہ، یہ جو قاسم صاحب نے وضاحت کر دیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں جو اگر الطاف حسین نے وہ بیان دیا واپس بھی لے لیا، کہ یہ کنونس ہو گئے اور ایک حد تک کامیاب ہو گئے اس معاملے میں، یعنی الطاف حسین کی قیادت، کہ ہاں انہوں نے اگر غلطی کی تھی اور ان کی معافی قبول کر لی جائے؟ رحیم اللہ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معافی مانگنا اچھی بات ہے، اپنے بات کو واپس لینا اچھی بات ہے، لیکن یہ کئی بار ہو چکا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ بار بار یہ غلطی دہراتے ہیں اور اتنی ایک بڑی بات کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں اس کو واپس لے رہا ہوں۔ تو میرے خیال میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے خلاف اگر بات کریں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا، وہ آسانی سے وہ معاف نہیں کریں گے جو یہاں پہ ہمارے مقتدر حلقے ہیں۔ اوکے قاسم، آپ ذرا بس کنکلوڈنگ ورڈ، کیونکہ سوری ٹو سے اگر میں ایک بڑا پنڈورا باکس اس پہ کھل سکتا ہے، لیکن یہ ایک موقف 3 بہرحال بڑے سینئر سیزن لوگ ہیں جنہوں نے اپنا موقف دیا۔ قاسم علی رضا صاحب۔ بریلوی صاحب اگر وہ اسباب ختم کر دیے جائیں جن کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہوتی ہیں، دیکھیے کسی کو آپ پاکستان میں ایک آئین ہے، قانون ہے، حکومت ہے، اگر آپ کو کسی پر کوئی الزام ہے، کسی کے بارے میں کوئی آپ کو مطلوب ہے کسی نے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے گرفتار کیجئے، گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیجئے، اسے صفائی کا موقع دیجئے۔ یہ کہاں لکھا ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں کہ آپ کسی کو گرفتار کر کے اسے ماورائے عدالت قتل کر دیں، اسے صفائی کا موقع بھی نہ دیں؟ اور اگر یہ واقعات مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ، لیکن اس کے بعد یہ اگر حکومت نے کیا ہوگا، پولیس نے کیا ہوگا، لیکن ملک نے تو نہیں کیا تھا، جس کے جو ایشو بنا نعرے کا۔ لیکن اس پر زیادہ میں تفصیل سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ابھی خبر پہلے آئی تھی اور اس پر ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری یہ سینئر سیزن جب کرنٹ افیئرز پر گفتگو کر رہے ہیں، موجودہ حالات پر گفتگو کر رہے ہیں، اس پر کس رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں؟ قاسم بھائی، میں بالکل تفصیل سے آپ سے بات کروں گا، کل غالباً کرتے ہیں زیادہ تفصیل سے بات۔ ابھی تو ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجاہد بریلوی اسلام آباد اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا
کہ ذرا میں نے سوچا کہ خیبر پختونخوا پر گفتگو کی جائے کہ ذرا پاناما بھی ذرا پس منظر میں گیا ہے، لیکن بیچ میں خبر آ گئی تھی ہمارے الطاف بھائی کی، اس سے بغیر تو نکلا نہیں جا سکتا. ہم لوگ اپنے شہر کو کہیں بھی جا کے بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں جی ادھر کا پہلے خیر خبر لو. لیکن میرا خود گزشتہ ہفتے پشاور جانا ہوا، رنگ روڈ سے ہوتا ہوا یونیورسٹی روڈ بھی گیا، شوکت خانم بھی گیا، ایک آدھ تھانے بھی دیکھے. تو خیبر پختونخوا پہ نظر رکھنے والے تینوں بڑے لوگ، یعنی رحیم اللہ یوسفی صحافی، پھر ہمارے تحریک انصاف کے اور افراز صاحب خٹک موجود ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب. تو چلیں کیا خیال، اگر یاد ہے افراز صاحب سے پہلے پوچھ لوں پھر آپ تک آؤں، پھر رحیم اللہ جو ہے ان کو ہم جج بنا دیتے ہیں. جی وہ میں ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی جو مشکلات بتا رہے تھے، کچھ کہتے ہیں جی ہم نے سڑکیں بھی بنائی ہیں، تھانہ کلچر بھی تبدیل ہوا ہے جس کو بہت زیادہ بناتے ہیں. آپ بھی افراز صاحب پورے پشاوری ہیں، کیا واقعی جو کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر دھرنے پہ کم توجہ دیتے، کے پی پہ زیادہ دیتے خان صاحب تو زیادہ بہتر ہوتا؟ دیکھیں جی ابھی تو یعنی شروع میں ان کو ایڈوانٹیج تھا کہ اور پارٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب تو چونکہ ان کی حکومت ہو گئی ہے 3.5 سال یا 4 سال کے قریب ہونے کو ہیں، تو اب تو ان کو یہ کہنا بتانا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جو ایک طرح سے اس حکومت کی تجربے کی کمی تھی وہ بھی سامنے آئی ہے. 2 سال تو مکمل بجٹ جو ہے وہ لیپس ہو گئے ہیں. اچھا. پہلے ہی وسائل کم ہیں، جب لیپس ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان تو صوبے کو بھگتنا ہوگا. اور اس کے علاوہ اب دیکھیں کوئی ایسا بڑا میگا پروجیکٹ نہیں ہوا. مثلا ہماری حکومت نے 7 یونیورسٹیاں بنائی، کیمپسز نہیں، فل فلیج یونیورسٹیز. خان عبدالقیوم خان نے 1 یونیورسٹی بنائی تھی اور اس کے بعد وہ 20-25 سال تک سیاست کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیاں، کالجز، اسکولز، صرف چترال میں یعنی جتنے اسکول ہم نے بنائے، یعنی سارے پاکستان کی پوری تاریخ میں وہاں پہ 3 اسکول بنے تھے. ہم نے 5 نئے ہائر سیکنڈری اسکول بنائے. دروش میں گرلز کالج بنایا، عبدالولی خان یونیورسٹی کا کیمپس وہاں پہ بنایا. تو گزارش ہے کہ رنگ روڈ سے میں جا رہا تھا، سڑک تو پورے صوبے کی میں بات کر رہا ہوں نا. پورا صوبہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ صوبے پہ حکمرانی کرتے ہیں نا. پشاور بھی اس میں ہے، لیکن پشاور میں بھی کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہوا. تو میرے خیال میں جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ابھی جلسے جلوس میں تو جاتا رہا ہوں، تبدیلی وہاں پہ لوگوں کے مزاج میں آ گئی ہے. لوگوں نے حکومت کے خلاف سے اٹھنا شروع کیا، اور آپ دیکھ لیں گے ہمارے صوبے کے لوگوں میں سیاسی شعور نسبتاً زیادہ ہے، کیونکہ یہاں آزادی کی جدوجہد بادشاہ خان اور ان کے ساتھیوں نے جو کی تھی، تو وہ ہمارے لوگ بہت جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں. ایسے میرا خیال ہے ان کے ساتھ کھیلنا مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں وہ اپنا فیصلہ دیں گے انشاءاللہ. جی دیکھیں جی، پہلے تو ہمارا جو بجٹ ہے پہلے سال ہم نے یوز کیا ہے 80% اباؤ، اور اس میں بھی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کنسلٹینٹس ہائر کیے، کیونکہ اس سے پہلے ایم پی ایس پروجیکٹ کمیٹیوں کے تھرو کام کر رہے تھے اور کرپشن کر رہے تھے. اس کے بعد اگلے جو پچھلے جو ہمارے 2 سال اور بجٹ گزرے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب، بلوچستان اور سندھ تینوں سے زیادہ ہم نے استعمال کیا ہے. اور جو اس سال ہمارا بجٹ جا رہا ہے وہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اینڈ آف ڈے ہم سب سے زیادہ استعمال کر کے دکھائیں گے. دوسری جو بات ہے میگا پروجیکٹس کی، میگا پروجیکٹ سب ہوتے ہیں کہ جب آپ کو اپنا حصہ ملے، اپنا حق ملے فرام فیڈرل گورنمنٹ. ہمارا تو انہوں نے سارا پیسہ بند کیا ہوا ہے. یونیورسٹیوں کی بات آ رہی ہے، میں یہاں پہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی بنانا کمال نہیں ہے، یونیورسٹی کو چلانا اور تعلیم دینا اصل بات ہے. جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، میں گمر یونیورسٹی خان سے شروع کرتا ہوں. پچھلے 13 سال سے اس کو نہ پیپل پارٹی کی حکومت نے، نہ جے او آئی نے، اور نئی این پی نے، صوبائی حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا تھا، اور یونیورسٹی کے ٹیچروں کی تنخواہ تک نہیں تھی. ہماری گورنمنٹ نے آ کے 12 کروڑ روپے دے کر آتے ہی یونیورسٹی کو بچایا بند ہونے سے. یہ آن ریکارڈ ہے. باقی یونیورسٹیاں جو بتا رہے ہیں انہوں نے بنائی ہیں، بالکل بنائی ہوں گی، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ جا کے یونیورسٹی کے اندر آ کے لوگوں سے پوچھیں کہ یونیورسٹیوں کا طریقہ انصاف سے پہلے کیا رویہ تھا، کیا ماحول تھا، اور اب طریقہ انصاف حکومت کے بعد ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ماحول ہے اور کیا یہ جو کہا کہ 2 سال تک جو بجٹ آپ نے ضائع کیا، آپ پیپر لے آئیں یہاں پہ، اگر یہ ثابت کر لیں تو میں ریزائن دے دوں گا. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نے پچھلے سال اور اس سال میں پنجاب، بلوچستان اور سندھ تینوں سے زیادہ اپنا بجٹ استعمال کیا ہے. اور پیپر کے اوپر بات ہوگی، ود لاجکس بات ہوگی. یہ تو باتیں جی کی استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی. ہم سارا پیسہ لگا چکے ہیں، ابھی ہم لون لے رہے ہیں فرام خیبر بینک اینڈ ورلڈ بینک، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم بجٹ استعمال نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. اچھا، میگا پروجیکٹس کی بات ہے. ہمارے میگا پروجیکٹس ماشاءاللہ یہ ہیں کہ ہم نے اسکولوں میں استادوں کو انشور کیا کہ وہ بیٹھیں. ہمارے میگا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم نے پٹواری کو انشور کیا کہ وہ پٹوار خانے میں بیٹھے. ہمارا میگا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم نے ایم ٹی آئی کے ذریعے ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹروں کو انشور کیا کہ وہ علاج کریں. باقی میگا پروجیکٹس جو انہوں نے کیے وہ میگا پروجیکٹس نہیں تھے، صرف بلڈنگس تھیں. ان بلڈنگ کو آباد چلے پھر رحیم اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. رحیم اللہ، میں پچھلے ہفتے گیا بھی تھا
اور آپ بڑے سینئر صحافی ہیں. افراسیاب خٹک صاحب کو بھی آپ نے سنا اور امین گنڈاپور کو بھی, تو آپ نے دونوں کے پوائنٹ آف ویو سنے. آپ کیا کہتے ہیں ایک اینالسٹ کی حیثیت سے, تجربہ کار صحافی کی حیثیت سے, خود پشاور کے بھی حیثیت سے, تھانہ کلچر پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ جی بڑا تبدیلی کی گئی. میں بھی ایک تھانے میں گیا تھا. رحیم اللہ جان جی. ہاں جی بالکل, یہ جو تھانے کی بات ہوتی ہے پولیس کے اصلاحات کی, تو میرے خیال میں اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جو پولیس کے سربراہ ہیں ناصر خان درانی, یہ ان کا بھی کمال ہے کیونکہ ان کو بالکل فری ہینڈ دیا گیا, ٹھیک ہے, اور واقعی حکومت نے ان کے کام میں مداخلت نہیں کی ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں مثال قائم ہو گئی ہے کہ اگر سیاسی مداخلت نہیں ہوگی, آپ پولیس کو ذمہ دار بنائیں گے, ان سے کارکردگی مانگیں گے تو وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو پولیس کے نظام میں کچھ بہتری آئی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھانہ جو ہے بالکل بدل گیا ہے اور سارے مسئلے پولیس کے حوالے سے حل ہو گئے ہیں, لیکن کافی کام ہوا ہے. اچھا, ایک جو مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ایک تو ان کی مخلوط حکومت ہے, 3 جماعتیں ہیں, تحریک انصاف, جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی. تو یہ مخلوط حکومت میں ہمیشہ مسئلے ہوتے ہیں, آپس میں کھینچا تانی ہوتی ہے اختیارات کی تقسیم کے مسئلے کے اوپر. یہ ایک مسئلہ ان کا رہا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو انتشار ہے, جو اس میں ڈسپلن کی کمی ہے, جو دڑے بندی ہے, وہ بھی ان کے لیے ایک بڑی مشکل ہے. ایک اور جو ان کا المیہ ہے میرے خیال میں, انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے تھے کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, تبدیلی لے کر آئیں گے, اور 3 مہینے میں, 1 مہینے میں, 90 دن میں, اس طرح کے وعدے کر کے انہوں نے عوام کی توقعات کو بڑھا دیا, اور وہ توقعات پوری کرنا ممکن نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے دعوے کیے, تو اس کو لے کر, اس کو یاد کر کے, ان کو یاد دلا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کہا تھا اور آپ نے یہ نہیں کیا. تو یہ ان کے لیے ایک بڑی مشکل ہے. جی دیکھیں جی, ہم نے بالکل دعوے کیے تھے, ہم آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ 90 دن میں تبدیلی آ سکتی ہے, لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ چوروں کے ہاتھ میں نہ ہو. اچھا, اور 18 امendment کے بعد جو پاورز ہیں وہ تو ملی نہیں ہے صوبوں کو, امپلیمنٹ تو ہوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل دعوے کیے تھے, اور انشاءاللہ 2018 میں جب ہم جائیں گے دوبارہ الیکشن میں ووٹ مانگنے, تو رزلٹ بتا دے گا کہ عوام کتنی مطمئن ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ان دعووں سے. جو ایک اور انہوں نے بات کی ہے, جو اصلاحات ہم نے کی ہیں, دیکھیں اس اصلاحات کے اندر ہماری بہت بڑی قربانیاں ہیں. کون سی اسمبلی کے ایم پی ایز عوام سے ووٹ لینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تھانہ پولیٹیکل انفلوئنس سے فارغ ہو؟ کون سا ایم پی اے کہتا ہے ووٹ لینے کے بعد کہ جی ہمارے تھرو تبادلے نہ ہوں, پوسٹنگ ٹرانسفرز؟ لیکن ہم نے, اور ہمارے انتشار بننے کی بڑی وجہ یہی ہے, ہماری پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو پرانا نظام چاہ رہے تھے, لیکن ہم نے سٹینڈ لیا عمران خان صاحب کے سٹانس کے اوپر کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے وعدہ کیا تھا, ہم نے بالکل بینڈ ڈاؤن نہیں ہونا. اس میں وہ غلط طرف جا رہے تھے, ہم نے سزا بھی دی ہے, ہم نے ان کو منع بھی کیا ہے, اس لیے ہمیں چھوڑا ہے, ہم نے پرواہ بھی نہیں کی, اور جس کو نے بھی ایسا کیا ہے اس کو ہم نے سیٹ سے بھی ہٹایا ہے. آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے ریکارڈ. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی حکومت آج تک بتا دے کہ انہوں نے اپنے بندوں کو اس طرح ہٹایا ہو. اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ 4 اسمبلیاں ہیں صوبائی اور 1 قومی اسمبلی ہے. واحد پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے جو اپوزیشن کو فنڈ دے رہی ہے, اتنا فنڈ کہ وہ اپوزیشن کے بندے جو آج تک اپنی حکومتوں میں کام نہیں کر سکتے, اپنے ضلعوں میں نہیں کر سکے اتنا کام, آج پی ٹی آئی حکومت میں اپوزیشن میں ہوتی اتنا کام آن گراؤنڈ ہم ریکارڈ کر لیا ہے. ایک مجھے بیک جانا ہے افراد صاحب, تھانے کا تو ضرور ہمارے رحیم اللہ خان نے سے بھی اعتراف کیا ہے اور کچھ تبدیلی کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن مجموعی طور پر خیر انہوں نے جو تحریک انصاف کے بارے میں کہا, جس کے بارے میں کہا, کیا کہیں گے مثلا اگر بہرحال اگر تھانہ کلچر تبدیل ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیشتر برائیوں کی جڑ جو ہے ہمارے تھانے کچہریاں ہیں. افراد صاحب دیکھیں جی, یہ ظاہر ہے کہ ایک حکومت اپنے بارے میں دعوے کرے گی ضرور, یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, لیکن گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تھانوں کا گھیراؤ بھی ہوتا رہا ہے, ایم این ایز اور اس کی لڑائیاں مردان میں مثلا تھانے میں جھگڑے ہوتے رہے ہیں, اخباروں میں خبریں بھی چھپتی رہی ہیں, وہ اس طرح سے تبدیل نہیں ہوئی. پھر یہ کہنا ان کا, دیکھیں پارٹیاں جو پرانی پارٹیاں ہیں جن کے اندر ایک ڈسپلن ہے, وہاں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہر ایم پی اے جو ہے وہ ہڑتال کرے کہ مجھے وزیر بناؤ اور پھر جلوس نکالے, پھر گو چیف منسٹر گو کے لگا. ظاہر ہم تصور نہیں کر سکتے ہماری پارٹیوں میں جمہوریت ہے نا, یہ تو آپ نوٹ کر لیں جی,
بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو مثلا پارٹی میں جمہوریت کی بات تھی، اب دیکھیں نا وہ ساری جمہوریت ختم ہو گئی، اب نامینیشنز کے ذریعے سارے نیچے سے اوپر تک سارا سلسلہ چلا ہے. احتساب کی بات تھی، پھر اپنا احتساب کمیشن بنا، اس کا پھر آخر میں کیا حشر ہوا، جو احتساب کے سربراہ تھے انہوں نے الزامات لگائے، اس کے کسی نے چاند پٹک نہیں کی. اس طرح بہت ساری چیزیں جو دعوے تھے ظاہر ہے، اور کہ چیف منسٹر ہاؤس جو ہے وہ یونیورسٹی کا کیمپس بنے گا، اور چیف منسٹر ہاؤس بڑھ گیا ہے جی، بڑا ہو گیا ہے اس میں ایکسٹینشن ہو گئی ہے، 1-2 بنگلے اور بھی ساتھ میں مل گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دعوے پورے نہیں ہوئے، اور ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پرانی وہ چیزیں بھی نکالیں گے، دعوے بھی نکالیں گے، اور اب جو کچھ ہوا ہے. علی امین کو یقیناً موقع دوں گا کہ وہ اس باتوں کا ایک بریک کے بعد کیونکہ ذرا تفصیل سے جواب دینا، ورنہ تو کہیں گے 1 منٹ میں دیکھیں مجھے موقع دیا آپ نے جواب دینے کا. ہمارے ساتھ رحیم اللہ یوسفزئی خٹک صاحب گنڈا پور صاحب پہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد ویلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. رحیم اللہ یوسفزئی بڑے سینئر سیزن جرنلسٹ ہیں، پھر علی امین گنڈا پور صاحب، افراد صاحب خٹک صاحب. اور سب سے مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ روایتی آدمی ہیں، ورنہ جو گفتگو جس وقت بریک ہوتا ہے اصل گفتگو وہ ہو رہی ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے. تو گفتگو پرویز خٹک صاحب بھی بہرحال ANP میں رہ چکے ہیں. گفتگو امین میں صرف یہ کیا چلیں براہ راست آ جاتے ہیں رحیم اللہ صاحب، جو کارکردگی اس وقت رحیم اللہ ان کی رہی ہے 4 سال میں، اس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف دوبارہ اتنی نہیں تو کم از کم مخلوط حکومت کے ذریعے اقتدار میں دوبارہ آ جائے گی پشاور میں رحیم اللہ صاحب؟ دیکھیں ہمارے جو ووٹر ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ اپنے حکمرانوں کا احتساب کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس حکومت کا بھی احتساب کریں گے. ان کے پاس اب بھی کچھ عرصہ تو ہے، تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے، لیکن یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اور ابھی تک جو کارکردگی رہی ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو وہ ووٹ نہیں ملیں گے، وہ سیٹیں نہیں ملیں گی جو پہلے یہ 2013 میں حاصل کر چکے ہیں، اس میں کمی ہوگی. لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ مکمل تحریک انصاف کا صفایا ہو جائے گا جس طرح پچھلی بار پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کا ہوا. تو ان کے ووٹ کم ہوں گے، سیٹیں کم ہوں گی، آئندہ مخلوط حکومت بنے گی. شاید مخلوط حکومت میں اس وقت تو 3 جماعتیں ہیں، آگے جا کر شاید 4-5 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ حکومت بنائیں. یہاں پہ میرے خیال میں 2 بڑے بڑے انتخابی اتحاد بن سکتے ہیں. ایک انتخابی اتحاد تو جو موجودہ 3 پارٹیاں حکومت میں ہیں ان کی بن سکتی ہے، تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی. اور ایک اتحاد اور بن سکتا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نواز. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ANP اور پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کریں گی. تو میرے خیال میں انتخابی اتحاد بنیں گے، مخلوط حکومت بنے گی، اور لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی. جناب پھر میں تبدیلی تو میں اسکرین کے سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، وہی پشاور ہے جہاں پر لوگ نکلتے نہیں تھے، اور یہی ANP والے کہتے تھے کہ جی اتنے کافی رعایتی نمبر دیے ویسے رحیم اللہ نے آپ کو، یہ بالکل یہ نا وائپ آؤٹ نہیں کیا ہے. نہیں جی، ہم جلسہ نہیں کر سکتے، کہتے تھے ہم جلسہ نہیں کر سکتے. آج ہماری حکومت میں جلسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے سر، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں جتنی پارٹیاں ہیں، نون لیگ سے لے کر ANP سے لے کر مولانا سے لے کر شیرپاؤ سے لے کر جماعت اسلامی تک، اچھا وہ یا 4 ضلعوں کی ہیں یا 5 ضلعوں کی ہیں یا میکسیمم 9 ضلعوں میں ہیں. PTI واحد پارٹی ہے کہ جو ہر ضلع میں تحصیل حکومت بنا چکی ہے اپنی بلدیات میں ڈیورنگ گورنمنٹ. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو، یہ پروگرام آپ یاد رکھیں کہ پٹھان غیرت مند قوم ہے، اور KPK کے جو لوگ ہیں اور قومیں بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت خوش ہیں PTI کے اس دور میں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے موٹر سائیکلوں میں پھرنے والے اور فٹیچر جیپوں میں پھرنے والے لوگ آج بنگلے اور بلڈنگوں کے مالک بن گئے ہیں. اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ PTI کا MPA کتنا بے بس ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. افراد صاحب کا کوئی جواب رہ گیا تو اس وقت بریک سے پہلے، لیکن اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں یونیورسٹیوں کا، یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی ہیں، پتہ نہیں کہاں بنائی ہیں 7 یونیورسٹیاں. اچھا 1-2 جو انہوں نے بنائی ہیں اس میں ساری انہوں نے ایلیگل بھرتی کی ہے اپنی. اچھا، اور ہمیں دیکھیں، ہم بنا رہے ہیں چیزیں اپنے نام پہ نہیں بنا رہے.
انہوں نے ولی خان کے نام پہ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی خان کے نام پہ یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے. ولی خان خود میٹرک پاس نہیں ہے. نہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ بچہ خان سے نہیں پڑھا ہوتا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ ایک یونیورسٹی بناتے ہیں آپ, میں کل ایک چیز بناؤں, میں اس کا نام دے دوں اپنے والد کا, عمران خان, یہ میرٹ نہیں ہے. قوم کے اوپر مسلط کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کرتے ہیں, جو چیز بنے برانتی حکومت ہے مفتی صاحب کا نام ڈال دیتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ جو چیز بنے نام ڈال لیتے ہیں. نام بنے اگر کام نظر آ رہا ہے تو ANP کو ایک سیٹ نہیں ملی ہے. گزارش میں کروں گا جی, دیکھیں بادشاہ خان ولی خان جنگ آزادی کے مجاہد تھے, انہوں نے انگریز سے اس ملک کو آزادی دلائی. ہمیں اس بات پر فخر ہے, اور چونکہ اگر ان کے پاس نہیں ہے اس طرح کے لوگ تو کوئی یعنی ہمیں ان سے ہمدردی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آزادی کے مجاہدین یا آزادی کے بڑے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں میرے خیال شائستگی سے بات ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں مفتی صاحب اچھے آدمی تھے, میں مانتا ہوں کہ بادشاہ خان نے بہت بڑی قربانی دی ہے. آپ نے بات کر لیجیے, ان کے بچوں نے گفتگو کو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس کارکردگی پر جو کچھ رہی ہے, جو رحیم اللہ نے تجزیہ کیا اور انہوں نے کہا, کیا تحریک انصاف کو آپ سمجھتے ہیں جتنی رحیم اللہ نے کہا اتنی نہیں تو اتنی؟ دیکھیں وہ پشتو میں ایک ضرب المثل مشہور, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حجام کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا کہ میرے کتنے بال ہیں, اس نے کہا کہ ابھی آپ کی جھولی میں آگے رہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے. ان کے ویسے بال ماشاءاللہ ان کے بالوں کی بات لیکن ان کو پتہ ہے پشتو میں یہ ضرب المثل ہے ان کے بارے میں نہیں جنرلی میں, تو یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل جائے گا الیکشن میں. مجھے یقین ہے جیسے رحیم اللہ صاحب کہہ رہے تھے ہمارے صوبے کے عوام احتساب کرتے ہیں اور بڑا کڑا احتساب کرتے ہیں, تو مجھے یقین ہے. دیکھیں نا پرویز خٹک صاحب ہماری حکومت 4 سال تک وزیر تھے, اگر وہ حکومت خراب تھی تو پرویز خٹک صاحب کہاں سے صاف نکلے. لیکن یہ تھا کہ جو یعنی لانڈری کی جو ایک طرح سے صنعت ہے وہ ظاہر ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے, اور یہ جو احتساب کمیشن کا جو حشر ہوا ہے اور جو وعدے تھے 90 دن کے اب 3.5 سال میں پورے نہیں ہوئے, ظاہر ہے لوگ پوچھیں گے اور ایک وعدہ پرانا یاد دلائیں گے اور آج کی کارکردگی کا حساب کتاب کریں گے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب میں جواب دے دوں. دیکھیں بادشاہ خان صاحب نے بڑی قربانی کی, 55 سال جیل میں گزارے, لیکن اس کے بچوں نے اس کے نام کے اوپر جتنا ملک کو لوٹ لیا اور صوبے کو کافی ہے. 1 منٹ آگے جانے دیں. مفتی صاحب بالکل اچھے آدمی تھے, جب مفتی صاحب فوت ہوئے ان کا گھر بھی نہیں تھا, لیکن ان کے بچوں نے ان کے نام پہ جتنا اس ملک کو لوٹ لیا ہے وہ کافی ہے نا بھائی. اب بھٹو صاحب اچھے آدمی تھے, ایک پارٹی بنا کے حلیم خان اس کے بعد زرداری صاحب نے اس کے نام پہ لوٹا, یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کا جو احتساب کمیشن نے خود وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا ہے, احتساب کمیشن نے جو وزیر اعلیٰ کے بارے ان کے مقرر کردہ احتساب کمیشن نے, مرکزی کی بات نہیں کر رہا. جنرل حامد صاحب جو ہمارے صوبائی احتساب کمیشن کے سربراہ تھے, انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پر الزامات لگائے, کوئی اس کی تحقیق نہیں ہوئی, کوئی مقدمہ نہیں چلا. ہاں کر لیں, آپ یہ کام کریں, آپ جنرل حامد صاحب کو بلا لیں اور نیب میں اپوائنٹ کر لیں اور ہمارا وزیر اعلیٰ گرفتار کروا لیں. سمپل, نیب میں ان کو اپوائنٹ کر لیں, چیئرمین نیب لگا لیں یا ویسے کوئی عہدہ دے دیں, اور اسے کہیں تمہارے ثبوت موجود ہے. رحیم اللہ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے یہ سیاسی مباحث ہیں اور اس کا فیصلہ اس پہ نہیں ہو تو 2018 ہی میں ہو سکے گا, لیکن آپ کا یہی خیال ہے کہ اتنی نہیں تو اتنی, لیکن جس طرح ANP اور پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا تھا لاسٹ الیکشن میں, اس طرح تحریک انصاف کا نہیں ہو سکے گا. صرف 1 منٹ میں رہا ہے, اسی میں آپ کہیں گے رحیم اللہ یہی بات؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے پرانے لوگ ہیں تحریک انصاف کے, ان میں سے کچھ لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. پرانے لوگ بڑے وفادار تھے, انہوں نے قربانی دی تھی, اب نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں. جو نئے لوگ ہیں وہ اقتدار کے لیے شامل ہو رہے ہیں, وہ کوئی تحریک انصاف کے عاشق نہیں ہیں. تو میرے خیال میں یہی حال ANP کا بھی ہوا تھا اور پیپلز پارٹی کا بھی ہوا تھا, اس میں بھی نئے لوگ شامل ہوئے, نئے لوگوں نے پھر ساتھ چھوڑ دیا. تو ان کو اگر یہ اپنی پارٹی کو اکٹھا رکھ سکے, پارٹی میں کوئی ڈسپلن لے کر آئے, جو عرصہ رہ گیا ہے اس میں کوئی اچھی کارکردگی دکھائی تو ان کو پھر فائدہ تو ہوگا انتخابات میں. لیکن جو ان کو کامیابی حاصل ہوئی تھی 2013 میں وہ پھر حاصل نہیں ہو سکتی. یہ کوئی جو یہ نئے لوگوں کی بات کی ہے انہوں نے, بالکل میں اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ الیکشن جب بھی ہونا ہے آگے سب کے سامنے آ جائے گا, اور مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے, اور یہ پروگرام آپ آن ریکارڈ رکھ لیں کہ انشاءاللہ عوام پھر ان کو مسلط کرے گی, کیونکہ عوام جانتی ہے کہ عمران خان سچا آدمی ہے, اور عمران خان کے نیچے اگر کچھ لوگ غلط بھی ہیں تو عمران خان کو ٹھیک کر لے گا, وہ ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے, ہمیں بھی ٹھیک کر سکتا ہے. اب یقیناً یہ گفتگو ہمیشہ ایک ایسے وقت پہ ختم ہوتی ہے کہ یہاں سے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ گفتگو تو یہاں سے اب افراد کٹ کہیں گے. میں ابھی بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کتنا ٹھیک کیا اور کہاں تک یوز کریں گے. میں اجازت لیتا ہوں, اور میں نے یہاں آیا تھا اس لیے کہ ذرا سپر میں پاناما لیک کو تلاش کروں گا, کہاں پوری کہیں ملی نہیں رہی, کوئی ذکر نہیں کر رہا, کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. خود PTI کی قیادت سے بھی میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا, خاصا میں نے سنا ہمارے شہر میں چلے گئے ہیں, جج صاحب چلے گئے, نئے بینچ بیٹھے گی, ہوگا کیا.
لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ جناب جس طرح سابقہ پاسٹ میں عدالتوں سے کچھ نہیں مل سکا سیاسی فیصلوں کو، شاید یہ سیاسی فیصلہ بھی عدالتوں کے ذریعے تو کم از کم حل نہ ہو۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے شرف عزت بخشا، شکریہ۔